الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاقامت مثنا مثنا، وہ پہلا باب ائمہ ثلاثہ کا تھا۔ یہ باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتب فکر عراق یعنی احناف کے لیے باندھا ہے، اور پچھلے باب کے درس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک اقامت کے الفاظ 17 ہیں۔ اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ 17 ہیں۔ اور اس باب کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا شفعا یا شفعا شفعا فی الاذان والاقامہ، یعنی کہ اذان اور اقامت کے الفاظ دو ہوتے تھے، دو ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ باب آ گیا اور یہ باب ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے، تو اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو حدیث ہے وہ منقطع ہے۔ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں جو حدیث نقل کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر ہیں۔ یہ بات آپ کو پیچھے بھی کہہ چکا ہوں کہ ابن ابی لیلہ دو ہیں، دونوں محدثین ہیں۔ ایک ابن ابی لیلہ صغیر ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ ایک ابن ابی لیلہ کبیر ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ یہ جو محمد ابن ابی لیلہ صغیر امام محمد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یہ کوفہ کے بہت بڑے قاضی تھے، اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے اندر ان کے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ فقہ کے اندر ان کے اقوال معتبر ہیں۔ حدیث کے اندر آخری عمر میں ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو چکا تھا، باقی ان میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، لیکن حافظے کے کمزور ہونے کی وجہ سے محدثین نے ان میں تھوڑا سا ضعف پیدا کیا حدیث کے باب میں۔ فقہ کے باب میں چونکہ یہ قاضی رہ چکے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اتنے کوئی ضعیف نہیں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو ابن ابی لیلہ کبیر ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، وہ اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں انقطاع یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کا عبداللہ ابن زید سے لقاء اور سماع نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حدیث ان کے مخالف جا رہی ہے، تو اب اس حدیث کی تعویل یہ کر رہے ہیں کہ بھئی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کا حضرت عبداللہ ابن زید سے لقاء اور سماع نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات قابل طلب، قابل غور ہے، کہ یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کا عبداللہ ابن زید سے لقاء اور سماع نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے جب 6 سال گزر گئے، یعنی ان کی 12 سال خلافت رہی ہے، تو 6 سال خلافت گزر کے یعنی 6 سال میں ان کی خلافت کے 6 یا 7ویں سال میں ان کی پیدائش ہے۔ کن کی؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جب 6 سال گزر گئے، ان کی پیدائش ہوئی۔ اس پہ تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 260، تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 260 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 سال جب ہو چکے پیدا ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش 32 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی پیدائش 32 ہجری میں ہوئے۔ تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، جب ان کی وفات ہوئی 32 ہجری میں ہوئی۔ تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے، اور تمام محدثین کے نزدیک اتنی عمر سماع حدیث میں معتبر ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابہ میں شمار کیا گیا ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے 13 یا 17 حدیثیں نقل کی ہیں، حالانکہ ان کی عمر 7 سال تھی۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر 10 سال سے زیادہ بنتی ہے، جو سماع حدیث کے لیے معتبر ہے۔
تو اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث منقطع ہے، اس کا یہ ان کا یہ اعتراض کرنا محل نظر ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان کی عمر 10 سال سے زیادہ بنتی ہے، ایک۔ نمبر دو، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کئی اور صحابہ سے سنی ہے۔ نمبر تین، ہماری جو مسلک کی بنیاد ہے وہ حضرت اس حدیث پہ ہے ہی نہیں۔ ہماری مسلک کی بنیاد کہ ہم اقامت کے الفاظ 17 کہتے ہیں، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اقامت کے الفاظ کتنے سکھائے؟ 17 کلمہ، 17 الفاظ سکھائے۔ تو ابو محذورہ کی حدیث پہ ہماری مسلک کی بنیاد ہے، وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ نمبر دو، اور یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبیر، ایک تو ان کی جو عمر ہے وہ 10 سال سے اوپر بنتی ہے جو سماع کے لیے معتبر ہے، دوسری حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کئی اور صحابہ سے بھی سنی ہے۔